عزیزان محترم، ہمارا اپنے آپ سے ایک سوال ہونا چاہیے، خاص کر ان ایام فاطمہ میں، کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا کرتے، ہمارا کیا رویہ ہوتا، اور خصوصاً ہم آج کیا کر رہے ہیں، اپنے وقت کے امام کے لیے کتنے تیار ہیں، اپنے وقت امام کا کس طرح دفاع کریں گے۔ ہم نے ان سب باتوں کو بہت سوچنے کی، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر یہی سینیریو، کیونکہ ہر زمانے میں یہی امتحان ہے، اور یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ہر زمانے کا ولی، ہر زمانے کا امام تنہا ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے یہ القاب موجود ہیں۔ غریب کا لفظ بھی امام کے لیے استعمال ہوا ہے زیارتوں میں، مظلوم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ترید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ مولا غریب ہے، مولا مظلوم ہے، مولا ترک کر لیے گئے ہیں، لوگوں نے ترک کر دیا ہے، مولا کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ وحید کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ مولا تنہا ہے، بالکل جیسے اس زمانے میں رسول اللہ کے بعد مولائے کائنات تنہا چھوڑ دیے گئے۔ مظلوم، غریب، وحید، ترید، کتنے ایسے تھے جو بڑی بڑی جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ تھے مگر علی کو تنہا چھوڑ دیا۔ بظاہر راتوں میں آ کر کے مولا سے آ کر وعدہ کرتے تھے، لیکن جب وقت پڑتا تھا تو مولا کو تنہا چھوڑ دیتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ سوال ہے جو ہم ان دنوں میں اپنے آپ سے کریں کہ ہم ایک کس طرف ہیں، ہم حجت خدا کے ساتھ ہیں یا نہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اگر ہم کنفیوز ہیں، اگر کہ ہمیں نہیں معلوم، تو کم سے کم ہم انہی دنوں سے تیاری تو شروع کر لیں کہ اگر وقت آ گیا اور مولا نے آواز دی، وقت کے امام نے آواز دی، تو ہم کس طرف ہوں گے۔ عزیزان، اس کے لیے بہت تیاری کی ضرورت ہے۔ مدینہ کی اس بڑی آبادی میں کہ جہاں مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، صرف 3-4 لوگ ایسے تھے جو مولا کے ساتھ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ یہ ظلم مولا پہ ہوا۔ اگر یہ لوگ ہوتے تو شہزادی کا دروازہ نہ جلایا جاتا، شہزادی کا گھر نہ جلایا جاتا۔ کس میں اتنی ہمت ہوتی، کس میں یہ جرت ہوتی کہ یہ آ کر کے اس دروازے کو آگ لگائیں کہ جس پہ جبرائیل بھی آ کر کے اجازت مانگتے تھے، کہ جس پر آ کر کے مسلسل رسول اللہ نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہا، لیکن لوگوں کی نظروں کے سامنے وہی دروازہ جلا دیا گیا۔ ہاں عزیزان محترم، در سیدہ یہ وہ در ہے کہ شاید ہی کوئی مسکین ہو اس زمانے میں، مدینے کے شہر میں، کہ جو در زہرا پہ نہ آیا ہو اور جو کچھ لے کے نہ گیا ہو، بلکہ باہر سے جو لوگ آئے وہ بھی در زہرا پہ آئے۔ تو جس در زہرا سے لوگوں کو ملتا رہا ہو، اور کس سچویشن میں ملتا رہا کہ جبکہ خود ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جو وہ دے دیا، اپنے کھانے کا حصہ ان کو دے دیا۔ 2-3 لمحوں کے لیے ہم سوچیں 2-3 لمحوں کے لیے صرف، کہ اگر یہی حالات ہمارے گھر کی ہوتی، ہم نے روزہ رکھا ہے، ابھی افطار ہے، رات کا وقت ہے، اور چند لوگ آ گئے ہیں کہ جو فقیر ہیں، کہ جو مسکین ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس صرف اتنا ہی ہے کہ جو خود ہمارا اپنے لیے ہے، تو ہم کیا کرتے؟ اچھا آپ لوگ کہیں کہ یہ لوگ معصوم ہیں، یہ وہ ہیں جو زیر قصاں ہیں، اچھا وہ تو اپنا دے رہے ہیں، لیکن ان میں ایک بی بی ایسی ہیں کہ جن کا نام فضہ ہے، وہ تو معصومہ نہیں ہے نا، وہ تو حامل عزت نہیں ہے۔ عزیزو، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کو نمونہ حیات سمجھے، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل سمجھے، وہ کسی بھی زمانے میں ہو، جہاں بھی ہو، وہ یہ فضہ یا تو فضہ یا سلمان بن سکتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، لیکن یہ مسکنسیپشن ہے کہ وہ تو معصوم ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ جناب فضہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہارا ظرف ہے اتنا تو لینے کی کوشش کرو۔ اس طرح جناب فضہ نے بھرپور استفادہ حاصل کرا شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا سے، کہ جس طرح سلمان نے استفادہ حاصل کیا مولائے کائنات سے۔ ہاں عزیزو، کائنات میں سب سے بڑا درس شہزادی نے دیا ہے کہ جیسے بھی ہو حالات، کتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں، اپنے وقت کے امام کے ساتھ قیام کرو۔
کھڑے ہو جاؤ، دفاع کرو اپنے وقت کے امام کا، اپنے وقت کے ولی کا دفاع کرو، چاہے تمہاری پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں، چاہے تمہارا پہلو شکستہ ہو جائے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا، چاہے محسن بچہ بھی شہید ہو جائے، اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ اور یہ شہزادی نے کر کے دکھایا، پیغام عمل کر کے دکھایا، پریکٹیکل پیغام دیا ہے بی بی نے۔ اور جب اس ملعون شخص نے 40 لوگوں کو حکم دیا کہ میرے ساتھ چلو، آواز دی کہ علی کو باہر بلاؤ، تو دوسری طرف سے کوئی اور نہیں تھا۔ زہرا سلام اللہ علیہا آواز دے رہی تھیں، علی نہیں آئیں گے، علی بیعت نہیں کریں گے، حجت خدا کیوں بیعت کریں گے کسی اور کے ہاتھوں پر؟ اس نے کہا زہرا تم کیوں آئی ہو؟ تو شہزادی نے کہا کہ جب حملہ کرنے والا تم جیسا ہو تو پھر دفاع صرف زہرا کر سکتی ہے۔ ہاں عزیزو، اچھا ایسی بات ہے تو ہم یہ گھر جلائیں گے۔ کہا کہ تم وہ گھر جلا دو گے جس میں زہرا رہتی ہے؟ کہا جلا دیں گے۔ اور یہ ہوا، دروازے کو جلایا گیا، اور صرف دروازے کو نہیں جلایا، اب دھکا دینے لگے، مارنے لگے دروازے کو۔ یہ جانتے تھے کہ دروازے کے پیچھے زہرا موجود ہے۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ کوئی چھپانا چاہے تو چھپا نہیں سکتا، سب کو معلوم ہے کہ زہرا دروازے کے اس طرف ہیں۔ آج کا دروازہ نہیں ہے عزیزو، یہ اس زمانے کا دروازہ، کتنا بھاری دروازہ تھا۔ مادر حسنین کہ جن کی عمر صرف 18 برس ہے، ضعیف نحیف ہیں، دیوار و در کے درمیان جس دروازے میں بڑی بڑی میخیں لگی ہوئی ہیں، وہ شہزادی زہرا کے وجود میں پیوست ہو گئیں۔ پہلے آواز دی علی آؤ، پھر کہا علی تم نہ آؤ، فضہ میری طرف آؤ۔ ارے یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک عورت دوسری عورت کو بلاتی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، اپنے بابا پہ قربان ہو گیا۔ عزیزو، یہ مس کیریج یہ ایک ماں کے لیے وہ اذیت ناک اور سخت ترین گھڑی ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کر پانا ناممکن ہے۔ جب ہاسپٹل میں ایسے کیسز آتے ہیں تو ان خواتین کو یہ بتانا اور اس کی تکلیف میں ان ماؤں کو دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک انٹرویو میں ایک خاتون کہ جن کا مس کیریج ہو گیا تھا، وہ کہتی ہیں جب مجھے بہت شدید درد ہوا جو ناقابل برداشت تھا، اور جب مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے، تو پھر یہ کہتی ہے کہ بس اس کو سننے کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، لیکن میں اپنے ہوش میں نہیں رہی۔ اور عزیزو، ریسرچز کہتی ہیں کہ مس کیریج کے بعد اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین صدمے میں چلی جاتی ہیں اور پھر کافی عرصے تک اپنے نارمل روٹین میں نہیں آ پاتی ہیں۔ ہمارے بی بی شہزادی سلام اللہ علیہا پہ لاکھوں درود و سلام کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، پہلو بھی شکستہ ہے، ارے جناب محسن شہید ہو چکے ہیں، آپ کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہیں۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود بی بی شہزادی اپنے روز کا کام کر رہی ہیں، بچوں کے کنگھی کر رہی ہیں، ارے چکی چلا رہی ہیں۔ عزیزو، آپ سنتے ہیں نا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ ارے یہ پسلیاں جس کو ربس کہتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پنجرے کی طرح رب کیج ہمارے باڈی میں، جس کے اندر وسرل آرگنز ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ، لنگز، ان کو سیف رکھنے کے کام کرتی ہیں یہ۔ اگر اس میں کچھ بھی چوٹ آ جائے، ہلکی سی بھی، تو اندر کے جو آرگنز ہیں، ہارٹ، لنگز، ان پر برا اثر پڑتا ہے، اور اگر یہ زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے ہی جان بھی جا سکتی ہے۔ آرتھوپیڈکس میں جو ہڈیوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر پیشنٹس آتے ہیں ربس کی انجری کے، ان میں اس فریکچر یا انجری کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ پریشر کے ساتھ پسلیوں پہ کچھ بھاری چیز آ کر گری ہو، بھاری چیز، یا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے رب فریکچرز کے کیسز آتے ہیں۔ اور اگر کئی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو یہ ٹوٹ کر اندر لنگس میں گھس جاتی ہیں، اس میں چوٹ پہنچتی ہے، اور ایسے میں جب سانس لی جائے تب بہت شدید درد ہوتا ہے، اور لنگس میں پانی اور خون تک جا کر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، کہ جہاں صرف ہوا کو ہونا چاہیے وہاں جا کر پانی اور خون بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہر لمحہ سانس تک نہیں لی جا سکتی ہے، جس کو میڈیکل سائنس میں نیوموتھورکس کہتے ہیں۔
ہاں عزیزان محترم، یہ بی بی پر دروازہ گرانے کے بعد یہ ظالم یہاں نہیں رکا، یہ آگے بڑھا۔ کس کا امامہ اتارا؟ کہ جو فاتح بدر و حنین تھا، کہ جو فاتح خیبر تھا، مگر مجبور تھا۔ ہاں عزیزو، مجبور تھا۔ تبھی آپ اپنے شیعوں سے کہتا ہے، شیعو کائنات میں سب سے بڑا مظلوم مرد وہ ہے کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کی بیوی کو لوگ تماچے ماریں، تازیانے ماریں، ارے نیام تلوار سے ماریں، مگر وہ خود مجبور ہو۔ مولا کا امامہ اتارا گیا۔ بعض روایتوں میں کہا کہ رسن سے رسی سے جو مولا کی گردن میں ڈال دی گئی، مگر بعض روایتوں میں کہا کہ اسی امامے سے رسی بنائی گئی اور مولا کو کھینچتے رہے، یہاں تک کہ پھر زہرا سلام اللہ علیہا سامنے آ گئیں۔ اب وہ زہرا ہیں کہ جو زخمی ہیں، وہ زہرا کہ جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، ارے وہ زہرا کہ جس کی پہلو زخمی ہیں، کہ بازو زخمی ہیں۔ علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، ابو الحسن میں پھر بھی تمہارے ساتھ۔ یہاں پر ظالم نے حکم دیا، ارے کہ زہرا کو اتنا مارو کہ زہرا دور ہو جائیں۔ اور محدث کبیر کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اس نے برسانا شروع کیا۔ کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، ارے کسی کے ہاتھ میں نیام تلوار تھا۔ اتنا مارا کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ گیا، ارے زہرا گر گئیں۔ مشکل کشا سامنے ہے، آواز نہیں دی، اپنے بابا کو آواز نہیں دی۔ بی بی نے کہا، مہندی بیٹا کب آؤ گے؟ میں اب بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ انہی زخموں میں مسلسل زہرا رہیں، حالت خراب ہوتی گئی اور چند دنوں میں حالت اتنی خراب تھی بی بی کی کہ بی بی سے بستر پہ اٹھ بھی نہیں سکتی تھی بی بی۔ ارے مولا کائنات کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں زہرا کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ ہاں عزیزو، بی بی کے درد کا، بی بی کی تکلیف کا جو بی بی نے برداشت کری، اتنی کم سن عمر میں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ عزیزو، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام بی بی شہزادی کو دفن کر چکے تو آپ نے فرمایا، بار الہ، میں تیرے نبی کی بیٹی سے راضی ہوں۔ اے اللہ، فاطمہ تنہائی کے گھر میں آئی ہیں، تو اس کی تنہائی کو دور فرما۔ اے اللہ، فاطمہ اپنے کنبے سے جدا ہوئی ہے، اسے اس کے بابا سے ملا دے۔ اے اللہ، فاطمہ پر ظلم ہوئے ہیں، تو اس کا فیصلہ فرما اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس آخر میں عزیزان محترم، عظمت ایام فاطمیہ کو چند الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ ایام فاطمہ جہاں ایک طرف حق زہرا چھیننے کا غم، در زہرا جلانے کا غم، پہلوئے سیدہ پر دروازہ گرانے کا غم، رونے پہ پہرا لگانے کا غم، عصمت رسول کو دربار میں بلانے کا غم، سیدہ پہ ستم کی وہ داستان کہ اگر روشن دنوں پر یہ ستم ہوتے تو سیاہ رات ہو جاتی، مگر دوسری طرف بنت رسول کی شجاعت کا قیام بھی ہے، بنت رسول کا دربار میں حماسی فرمان بھی ہے، نظام ولایت کا دفاع بھی ہے، اپنے وقت کے ولی اور امام کی حفاظت اور اطاعت بھی ہے، اعلان غدیر فراموش کرنے والوں کو پیغام خدا اور رسول کی یاد دہانی بھی ہے، روز محشر تک ایمان لانے والوں کے لیے حق بات پر ڈٹے رہنا اور ہر طاغوت کے سامنے جرأت اور بہادری سے دین اور اپنے رہبر دین کا دفاع کرنے کا پیغام سیدہ زہرا اپنے عمل سے بتا گئی ہیں۔ اب ان باتوں کو، اس مقصد کو چھپا دینا اور ممبروں سے نہ بتانا بھی حق زہرا کے غاصبوں کی پیروی ہے۔ اطاعت زہرا، پیروی زہرا اور مقصد قیام زہرا میں ہماری شفاعت ہے۔ بے شک آئیے وقت امام سے عہد کریں کہ افکار و سیرت زہرا کو ہم اپنے گھروں میں قیام کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب کا کردار فاطمی ہونا چاہیے۔ اگر ایام فاطمہ سمجھ میں آ گیا تو کربلا سمجھ آ جائے گی۔ اللہم لن قتلت الحسین واولادہ واصحابہ، اللہم لن قتلت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔